ڈاکٹر شزرہ منصف صاحبہ یہ بتائیے گا کہ سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی وفاقی حکومت کی کچھ غلط پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے صوبے میں یہ دہشت گردی واپس آئی ہے. کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے جو الزامات ہیں وہ ہم وفاقی حکومت کی جانب سے بھی دیکھتے ہیں اور جواب میں صوبائی حکومت بھی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کر رہی ہے، حالانکہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ سیاست کا متحمل ہو سکے ملک اس پر؟ بہت شکریہ. بالکل، دیکھیے کچھ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ فارن پالیسی، سیکیورٹی کی جو چیزیں ہیں وہ وفاق میں کرنی ہوتی ہیں، یہ وفاق کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں صوبوں کے عمل دخل اس حد تک نہیں ہو سکتا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا مشورہ دے دے. تو عمران خان کا ان آفریدی صاحب کو چیف منسٹر لگانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ وفاق کے ساتھ ایک جنگ کا سا ماحول پیدا کر لیں. یہی مقصد تھا اور یہی مقصد پورا ہوا. یہ صاحب جو ہیں سی ایم بننے سے پہلے جو ان کے بیانات تھے، جس قسم کا ان کا رویہ تھا، جس قسم کی یہ باتیں کرتے تھے، جس قسم کا جارحانہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، وہی انہوں نے جاری رکھا چیف منسٹر بننے کے بعد بھی. اور یہ ان کو نہیں سمجھ آئی کہ یہ اب ایک آئینی عہدہ ہو گیا اور ایک پورے صوبے کی جو باغ دوڑ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ صوبہ وہ جو اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ دہشت گردی اسٹیٹ سپانسرڈ ہے انڈیا کی طرف سے. انڈیا جب سے مئی میں ان کے دان کھٹے ہوئے ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم اپنا آپریشن جاری رکھیں گے. اور انہوں نے افغانستان کی سوئل کا استعمال کیا. اور ایکچولی تو ان کی گورنمنٹ میں یہ فیصلے ہوئے تھے جب عمران خان آئے تھے. اس سے پہلے رد الفساد اور ضرب العزب کے نتیجے میں یہ دہشت گردی ہمارے ملک سے ختم ہو چکی تھی. لیکن یہ جب آئے تو انہوں نے افغانستان سے انہی دہشت گردوں کو بغیر سرنڈر کیے واپس لانے کا فیصلہ کیا، ان کو واپس یہاں پہ بلایا، ان کو یہاں پہ آباد کیا، ان کو ری گروپ ہونے اور ری اسٹرینتھن ہونے کا موقع دیا. اور ان کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے جیلوں کے بھی دروازے کھولے اور انہوں نے کہا، حکم دیا کہ جیلوں سے بھی ٹیررسٹ کو آزاد. اب ان ہی لوگوں کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک اس پوزیشن میں لائے اور انہوں نے یہی دہشت گردی شروع کر دی. اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا کہ حالات جو ہے وہ خراب ہوئے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ایک جو گلہ سامنے آ رہا ہے صوبائی حکومت کی جانب، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو ہو رہے ہیں، کارروائیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن وار آن ٹیررس کے جو فنڈز ہیں ان سمیت آئینی حقوق نہیں دیے جا رہے صوبے کو، اور اسی وجہ سے جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ مزید خرابی کی طرف جا رہی ہے. دیکھیے کہنے کو تو کئی باتیں کہہ سکتے ہیں، سیاسی طور پہ ان کے کئی ایسے ہو سکتے ہیں بیانات، لیکن حقیقت کے اوپر کیا مبنی ہے؟ کون سے حقوق ہیں جو ان کو نہیں ملے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو نہیں ملی؟ دیکھیے کے پی پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کی ہر خارجہ پالیسی اور ہر سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ تمام صوبوں کے لیے اتنی ہی اہم ہے. اور کے پی کو ہمیشہ پاکستان کی وفاقی حکومت ہو، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہوں، ایک بہت ہمارا فرنٹ لائن اور امپورٹنٹ صوبہ ہے. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو، بلکہ انہوں نے شروعات انہوں نے کی. پرائم منسٹر صاحب نے ان کو فون کیا، مبارکباد دی، اور ان کو ان کی طرف سے ایک اچھا جیسچر تھا. لیکن جس وقت پرائم منسٹر صاحب نے بہت اہم میٹنگ کی تو وہ اس میں تشریف نہیں لے کے آئے. انہوں نے اپنے لیڈر، اپنے جو سو کالڈ ان کے ہیں بانی، انہی کا جو موقف ہے، جیسے وہ جس وقت ہوتے تھے اقتدار میں تو وہ کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے، اور جب اپوزیشن میں تھے تبھی بھی نہیں کرنا چاہتے. وہی طریقہ انہوں نے اپنایا. یہ اس امپورٹنٹ میٹنگ میں بھی نہیں آئے. اگر ان کو صاحبہ یہ تاثر انتہائی خطرناک ہے، جس طرح سے ابھی فیصل صاحب نے بات کی کہ ایک تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ہے. بے شک جو ہے بیانات جو آ رہے ہیں صرف ان سے تاثر آ رہا ہے، لیکن یہ آگے چل کر بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. متعصبانہ رویہ صوبوں کے درمیان رکھنا، آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی مجھے ان کی آواز بالکل نہیں آئی، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے بالکل بھی. لیکن یہ بات کہ کوئی ایسی چیز وفاق کی طرف سے ہو رہی ہے تو سراسر غلط بات ہے. اگر کسی ایک شخص کے جارحانہ رویے اور اس قسم کے بیانات کے اوپر اگر وفاق میں سے
وفاق جواب دیتا ہے اور وہاں سے وزراء جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں، تو اس کا یہ تو ہرگز مطلب نہیں بنتا کہ صوبے سے کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے یا صوبے کے لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان ایک ہے، پاکستان کے تمام صوبوں کی اتنی ہی اہمیت ہے، اور کوئی ایسا سوچ یا ایسی چیز وفاق میں ہو ہی نہیں سکتی. اور لیکن اگر اس طرح کا چیف منسٹر بنایا جائے جس کو کہ انسٹرکشنز دی جائیں کہ تم وفاق کے ساتھ ٹکراؤ کرو، جو کہ پہلے گنڈا پور کو بھی یہی انسٹرکشنز تھی. ان کو کئی دفعہ کہا گیا کہ وفاق کے اوپر چڑھائی کرو، وفاق کے اوپر، اور انہوں نے کی بھی، انہوں نے کرنے کی کوشش بھی کی. دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی انہوں نے کوشش کی. پنجاب میں انہوں نے کس طرح دھاوا بولا اور وہ کس طریقے کے بیانات دیتے تھے. اب انہوں نے اگر ان سے سیٹسفیکشن نہیں ہوئی کہ وہ دعوے ان کے مکمل نہیں ہوئے، تو ایک اور نوجوان کو لایا گیا جس کو اس سے بھی زیادہ سمجھا جاتا ہے ان کے لحاظ میں کہ یہ زیادہ جارحانہ رویہ رکھیں گے، زیادہ اس قسم کی باتیں کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں. ابھی سے انہوں نے ایک دفعہ بھی صوبے کے بارے میں بات نہیں کی، صوبے کے عوام کے بارے میں بات نہیں کی، عوام کے مسائل کے بارے میں بات نہیں کی. تو آپ یہ نہیں بتایا کہ میری کیا پالیسی ہو، یہ نہیں بتایا کہ میری عوام کے لیے کیا پالیسی ہوگی. تو یہ اگر کوئی پیش رفت ہو رہی ہے اس قسم کی، تو وہ صرف اور صرف چیف منسٹر اس وقت کے جو کے پی کے ہیں ان کی طرف سے ہو رہی ہے. اور اگر ان کے اس رویے کے اوپر کوئی جواب دیا جا رہا ہے تو اس کا دور دور سے مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ یہ صوبے کے اوپر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے یا صوبے کو الگ کر کے یا الگ دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلکہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ جو آفت ہے وہ اسی صوبے کے اوپر آئی ہوئی ہے، اور تمام وفاق اور تمام سیکیورٹی ایجنسیز اس وقت بالکل اس چیز کے اوپر فوکسڈ ہیں کہ یہ دہشت گردی ختم کی جائے اس صوبے کے اندر سے. ڈاکٹر شجرا صاحبہ، یہ جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، سخت بیانات آتے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے، آبویسلی اس پر صوبائی حکومت اپنا رد عمل دیتی ہے اور یہی چیزیں ٹریگر کرتی ہیں، پھر معاملات جو ہے وہ خرابی کی جانب جاتے ہیں. ابھی یہ جو گورنر راج کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ آ گیا طلال صاحب کا، یا اس بارے میں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جاری ہے اس بارے میں جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتی کہ وفاق کو جو ہے وہ بڑا ہونے کے ناطے ڈیفینیٹلی جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے بڑے پن کا مظاہرہ اس کو کرنا چاہیے، بڑے ہونے کے ناطے کچھ یہاں پر صوبائی حکومت کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، معاملات بہتر کرنے کے لیے ایک سٹیپ آگے آنا چاہیے اس کو؟ دیکھیے، وفاق نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری سنبھالی ہے اور نبھائی ہے، اور یہ کہنا کہ جو صوبے ہیں، صوبوں کے پاس بھی بہت اختیارات ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی اپنے پورے اختیارات ہیں، اپنے صوبے کو کیسے رن کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، ان کے پاس اختیارات ہیں. اور یہ دونوں فریق جب ملیں گے تو پھر ہی کوئی بنے گا نا ایسا سلسلہ. اب میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ جو پرائم منسٹر صاحب نے بلائی اور اس سے پہلے انہوں نے ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی، تو یہ بہت اچھا ایک انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کو جو ہے اپنے ساتھ ملا کے آپ سے مشورہ کر کے ایک چیز کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو وہ نہیں آئے کہ مجھے عمران خان کے ساتھ ابھی تک میٹنگ کا موقع نہیں ملا اور میں انسٹرکشنز نہیں لے سکا. یہ چیف منسٹر کو زیب نہیں دیتی بات.